بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیات 148 سے 152 کا ایک گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ وہ آیات ہیں جو قبلے کی تبدیلی کے اہم واقعے کے فوراً بعد آتی ہیں، اور ان میں جہاں تک میں نے سمجھا ہے سمت کا تعین، نیکیوں میں سبقت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض اور پھر اللہ کے ذکر و شکر جیسے موضوعات ہیں۔ جی ہاں، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو آئیے آیت 148 سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہر گروہ کے لیے ایک سمت ہے، مگر اصل بات فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ ظاہری سمت سے زیادہ اعمال کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہ اللہ جہاں کہیں بھی ہوں گے سب کو جمع کرے گا۔ ہاں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی اللہ کی قدرت کاملہ ہے، وہ سب کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ اس لیے اصل مقابلہ تو نیکیوں میں ہونا چاہیے، سمت صرف ایک ظاہری پہلو ہے۔ یہ حکم دہرایا گیا ہے۔ ہاں، اور اسے حق بھی کہا گیا ہے۔ اس تکرار کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی ایک حکمت آیت 150 میں ہی بتائی گئی ہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ۔ اچھا، یعنی تاکہ لوگوں کو، مخالفین کو، مسلمانوں کے خلاف کوئی دلیل یا اعتراض کا موقع نہ ملے۔ بالکل، کہ بھئی ان کا کوئی مستقل قبلہ ہی نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ایک مستقل قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ مگر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو ظالم ہے وہ تو پھر بھی اعتراض کریں گے۔ جی، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، جو ماننا ہی نہیں چاہتے، ان کی بات الگ ہے۔ اس لیے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ جی، یہ ایمان کی مضبوطی کا تقاضا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قبلہ اس لیے بھی ہے تاکہ اللہ اپنی نعمت پوری کرے اور تم ہدایت پاؤ۔ یعنی یہ قبلہ، یہ مرکزیت خود ایک نعمت اور ہدایت کے ذریعہ ہے۔ بالکل، امت کے اتحاد اور شناخت کے لیے۔ پھر آیت 151 آتی ہے جو اس نعمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے جوڑتی ہے۔ جی، فرمایا کہ جیسے ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، تزکیہ کرتا ہے، ہاں، اور کتاب و حکمت سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ تو نبی کے بنیادی کاموں کا خلاصہ ہے نا؟ یقیناً تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملنے والی ہدایت کا حصہ ہیں۔ گویا قبلے کا حکم بھی اسی بڑے منصوبے کا ایک جز ہے۔ صحیح۔ اور پھر ان سب کے بعد گویا ان تمام احکامات اور نعمتوں کے نتیجے کے طور پر آیت 152 آتی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ آیت تو دل کو چھو لیتی ہے۔ کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کا۔ جی ہاں، اور ساتھ ہی وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو یہ ذکر اور شکر کا حکم پچھلی ساری باتوں کا مطلب عملی تقاضا ہے۔ بالکل، قبلے کی طرف رخ کرنا اطاعت ہے، رسول کی پیروی ہدایت ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا فطری جواب یہی ہے کہ بندہ اللہ کو یاد رکھے اور اس کا شکر گزار رہے، اور ناشکری سے بچے۔ جی، کیونکہ ناشکری صرف نعمت کا انکار نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے روگردانی بھی ہے۔ تو اطاعت، ہدایت، ذکر، شکر، یہ سب مل کر اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان آیات میں ایک طرف تو ظاہری اتحاد یعنی قبلے کا حکم ہے، دوسری طرف باطنی اور عملی پہلو یعنی نیکیوں میں سبقت پر زور ہے۔ جی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ملنے والی ہدایت اور تزکیہ کا ذکر ہے جو اس ظاہری اور باطنی عمل کی بنیاد ہیں۔ اور ان سب کا نچوڑ پھر اللہ کا ذکر اور شکر ہے۔ بالکل، یہ سب مل کر اللہ کی نعمت کی تکمیل اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اچھا، آخر میں ایک سوال ذہن میں رہتا ہے۔ آیت 148 میں نیکیوں میں سبقت کا حکم ہے جو کسی خاص سمت سے مشروط نہیں لگتا، ہے نا؟ جی، وہ ایک عمومی اصول ہے۔ لیکن پھر فوراً بعد آیات 149 اور 150 میں ایک بہت ہی مخصوص سمت یعنی مسجد حرام کا تاکیدی حکم ہے۔ ان دونوں میں کیا تعلق بنتا ہے؟ مطلب ایک عالمگیر رسول اور ایک مخصوص حکم؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ شاید اس پر غور کرنے سے ان آیات کی گہرائی اور واضح ہوتی ہے کہ کس طرح ایک مخصوص مرکز پر جمع ہونا عالمی سطح پر نیکی کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنتا ہے۔ بالکل، اس نقطے پر غور کرنا چاہیے۔ سامعین بھی اس پر ضرور سوچیں۔ جی، آج کی گفتگو کے لیے بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔
اللہ حافظ. اللہ حافظ.